بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ عزیز طلباء و طالبات، علوم القرآن کے اس لیکچر میں آج ہم قرآن مجید کی منتخب آیات کا مطالعہ کریں گے۔ آج کی آیات کا تعلق علم دین کے حصول کی فضیلت اور فہم دین کی اہمیت کے حوالے سے ہوں گے۔ علم دین اور جنرلی علم کی فضیلت اسلام کے جو بنیادی مقاصد ہیں ان میں سے ایک ہے، اور جس انداز سے اسلام نے علم کی اہمیت پر زور دیا اور علم حاصل کرنے کی جو دینی اور دنیاوی اور اخروی فضیلت ہے، جس طرح اس پر توجہ دی اور جس انداز سے اس کو بیان کیا قرآن و سنت کے اندر، اس انداز سے شاید کسی مذہب نے، کسی دین نے علم کی اہمیت کے اوپر زور نہیں دیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنا کلام جو آسمانوں سے اتارا قرآن مجید کی شکل میں 78,000 الفاظ کم و بیش اس کلام پاک کے اندر موجود ہیں، 78,000، مگر ان میں اللہ پاک نے جو سب سے پہلا لفظ نوع انسانی کو مخاطب کرنے کے لیے منتخب فرمایا وہ ہے اقرا، پڑھیے۔ اور یہ بات بہت قابل غور ہے کہ کتنے اور احکامات تھے جو دیے جا سکتے تھے جن کا تعلق انسان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کے ساتھ ہے، مگر اللہ پاک نے اپنے کلام الہی کے لیے جس پہلے لفظ کا انتخاب کیا وہ اقرا ہے۔ اور پہلی آیات ان کا نزول بھی تعلیم ہی کی اہمیت کے اوپر ہے، قلم کے ساتھ علم سیکھنے کے حوالے سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اس احسان کے ساتھ ہے کہ اس نے وہ کچھ سکھایا کہ جو تم نہیں جانتے تھے۔ یہ آیات ہیں سورہ العلق کی آیت نمبر 1 سے 5۔ اقرا، اے حبیب مکرم پڑھیے، بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے آغاز کرتے ہوئے جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا۔ خلق الانسان من علق، اس نے انسان کو رحم مادر میں جونک کی طرح معلق وجود سے پیدا کیا۔ اقرا وربک الاکرم، پڑھیے اور آپ کا رب بڑا ہی کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے لکھنے پڑھنے کا علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، اور جس نے انسان کو اس کے علاوہ وہ کچھ سکھا دیا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ تو یہ وہ پہلی وحی ہے جس میں اللہ رب العزت نے اپنے مقدس نام کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا اور یہ بتا دیا کہ انسان کو جو علم مل رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی عطا کے ساتھ مل رہا ہے۔ اسی طرح اگر ہم اس سے پیچھے چلے جائیں، جب اللہ رب العزت زمین پر اپنی خلافت کے لیے اور نیابت کے لیے ایک شخصیت کا، ایک ہستی کا انتخاب کرنے والا تھا، اور ملائکہ سے اللہ پاک نے اپنے ارادے کا اظہار فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو ملائکہ نے انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کیا کہ باری تعالیٰ جس کو بنانے کا آپ ارادہ کر رہے ہیں وہ تو فساد پھیلائے گا، خوریزی کرے گا۔ انہوں نے اجزائے ترکیبی کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا تھا، ہم تیری پاکی بیان کرنے والے لوگ ہیں، تیری تسبیح کرنے والے لوگ ہیں۔ رب کائنات نے ملائکہ کا یہ جو ایک ریزرویشن اور تحفظ تھا اس کو رد نہیں کیا۔ اللہ پاک نے ان سے فرمایا کہ تم انتظار کرو، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے تمام چیزوں کے ناموں کا علم عطا کیا۔ پھر ملائکہ کے سامنے وہ چیزیں رکھ دی اور ان سے کہا فقال انبئونی، اللہ پاک نے مجھے بتائیے، باسماء ہؤلاء، ان چیزوں کے نام، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو گویا رب کائنات نے خلافت کے لیے جس چیز کو بنیاد اور مدار بنایا وہ تسبیح کو، تقدیس کو نہیں بنایا بلکہ علم کو بنایا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو علم کی دولت سے مالا مال کر کے ملائکہ کے سامنے ایک طرح سے چیزیں نمائش میں رکھ دیں اور کہا کہ اگر تم خلافت کے امیدوار ہو تو پھر بتاؤ کہ ان چیزوں کے نام کیا ہیں۔ انہوں نے کہا اے اللہ تو پاک ہے، ہم تو وہی کچھ جانتے ہیں جو تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ اور آدم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کے ناموں کو بتا دیا، گویا اللہ تعالیٰ کے نائب اور خلیفہ ہونے کا استحقاق کو ثابت کیا، اور وہ علم تھا جو اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ الزمر کی آیت نمبر 9 کے اندر اس بات کی جانب لوگوں کو متوجہ کیا، قل، اے نبی مکرم آپ کہیے، فرمائیے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون،
کیا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو لوگ علم نہیں رکھتے سب برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ انما یتذکر اولو الالباب، بے شک نصیحت تو عقل مند ہی قبول کرتے ہیں، یعنی جو لوگ فہم دین رکھنے والے ہیں وہی لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے بھی ہیں، اس کی رحمت کی امید بھی رکھتے ہیں، جبکہ جو جہلا ہوتے ہیں وہ سرکشی کی کوئی حد نہیں رکھتے۔ تو جو جاہل ہے، جو نصیحت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار نہیں ہے، وہ ان کے برابر کیسے ہو سکتا ہے کہ جو علم والے لوگ ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے بے پرواہی اور اس کی بے نیازی سے ڈرتے رہتے ہیں؟ یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اسی بات کو سورہ الفاطر کی آیت نمبر 28 میں اس طرح ذکر کیا گیا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، پس اللہ کے بندوں میں سے اس سے وہی ڈرتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں، یعنی وہ لوگ جنہوں نے علم حاصل کیا اور ایسا علم جو انہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت کی راہ پر لے گیا، جس نے اللہ کی پہچان کے دروازے ان پہ کھول دیے اور اللہ کی عظمت ان پر آشکار ہو گئی، تو کہا انہی کے دل میں اپنے رب کا ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے اور وہ اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرنے والے ہوتے ہیں۔ فہم دین کے حوالے سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 122 ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ سارے کے سارے مسلمان ایک ساتھ نکل کھڑے ہوں۔ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، ان میں سے ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ہر ایک گروہ یا قبیلے کی ایک جماعت نکلتی لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تاکہ وہ دین میں تفقہ، فہم و بصیرت حاصل کرتے، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا، اور جب وہ پلٹ کر واپس آتے علم دین کو سیکھ کر تو اپنی قوم کو آ کے ڈراتے، لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ ان کی قوم اللہ کی نافرمانی والی زندگی سے بچ جاتی۔ اس آیت کریمہ کا مفسرین کرام کے نزدیک اصلاً تو یہ غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر جب نفیر عام کا حکم تھا کہ سب لوگ جہاد کے لیے نکلیں، ایک بہت بڑی طاقت کے ساتھ جنگ تھی رومی سلطنت کے ساتھ، مگر اس کا جو جنرل اپلیکیشن ہے اور خاص طور پہ یہ جو الفاظ ہیں لیتفقہوا فی الدین، وہ اس کا اطلاق اس طرح بھی کرتے ہیں کہ یہ جو سفر ہے اور اپنے گھر سے نکلنا ہے کہ سارے کے سارے لوگ تو شاید علم کے لیے نہ نکل سکتے، مگر ہر قوم میں سے، قبیلے میں سے، خاندان میں سے کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہونے چاہیے تھے جو علم دین میں گہرائی حاصل کرتے، قرآن کو پڑھتے، حدیث پاک کو پڑھتے، ان کا فہم حاصل کرتے اور اپنے آپ کو علم اور عمل سے آراستہ کرنے کے بعد اپنی قوم کی طرف جب آتے تو انہیں اللہ تعالیٰ کا ڈر سناتے تاکہ قوم بھی راہ راست پہ آتی اور اللہ کے رستے پر چلتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ الانبیاء میں آیت نمبر 7 ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، اور اے حبیب مکرم ہم نے آپ سے پہلے بھی مردوں کو ہی رسول بنا کے بھیجا تھا۔ یہ ان پچھلی امتوں کے ان اعتراضات کا جواب ہے، اہل کتاب کے ان اعتراض کا جواب ہے کہ جی فرشتہ تو اللہ کا نبی تو وہ ہونا چاہیے تھا جو فرشتہ ہوتا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 اور 91 میں اللہ رب العزت نے بہت ہی اچھوتے انداز میں ہمیں علم کی اہمیت کی جانب متوجہ کیا اور علم کی جو وسعت ہے اس کی طرف بھی اشارہ کیا۔ ارشاد فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک زمین و آسمان کی تخلیق میں اور دن اور رات کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، یعنی جنہیں اللہ نے عقل دی ہے وہ اس بات میں غور کرتے ہیں کہ زمین و آسمان کی تخلیق کیسے ہوئی، یہ اتنی بڑی چھت جسے بغیر ستون کے کھڑا کیا گیا، اور زمین کا یہ فرش جو انسانی زندگی کی ضروریات سے مالا مال ہے، اسے کون تخلیق کرنے والا ہے، اور دن رات کا آنا جانا، سورج کی گردش، چاند کا آنا جانا، اس کے اندر عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور فرمایا جانتے ہیں کہ وہ عقل والے کون ہیں؟ یہ عقل والوں کی ڈیفینیشن پہ غور کیجئے۔ عقل والے وہ ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ عقل والوں کی خوبیوں کا ایک سائیڈ یہ ہے
کہ وہ ذکر الہی میں مگن رہتے ہیں، یاد الہی ان کے قلب و ذہن پر چھائی رہتی ہے، وہ جا رہے ہوں، چل رہے ہوں، بیٹھے ہوں، لیٹے ہوں، اللہ کی یاد اور اللہ کی عظمت ان کے دلوں میں جاگزی رہتی ہے۔ اور دوسرا پہلو یہ ہے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان کی تخلیق میں غور کرتے رہتے ہیں۔ زمین و آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرنے والا جو علم ہے آج کے دور میں، ہم اسے سائنس کہتے ہیں، اسے فزکس کہتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ جو غور کرنا ہے ان کا، یہ غور کرنا انہیں اس نتیجے پر پہنچاتا ہے کہ وہ کہہ اٹھتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، ہمارے پروردگار تو نے کسی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا، ہر شے تیرے ہونے کا پتہ دیتی ہے، اس کائنات کا ہر رنگ تیرے رنگ کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ سبحانک فقنا عذاب النار، تو پاک ہے ہر عیب سے، ہر کمی سے، ہمیں اپنے عذاب جہنم سے اپنی امان دے دے۔ تو یہ آیت کریمہ جہاں عقل والوں اور علم والوں کی صحیح ڈیفینیشن کرتی ہے، وہاں علم کے دائرہ کار کے بارے میں بھی بتا رہی ہے کہ علم محض کتابی علم الفاظ کو رٹنے کا نام نہیں ہے، بلکہ مشاہدہ کائنات کا۔ وہ انسان کو جب اللہ کی معرفت کے دروازے کھولتا ہے تو وہ حقیقی علم ہوا کرتا ہے۔